بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مندر عشق باشما ہست تم، قسط نمبر 27 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا، نہ امی نہ بابا نہ ہی نوری، کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ آج صلاح الدین نے واپس آنا تھا اور وہ 2 دن سے مسلسل انہیں کال ملائی جا رہی تھی، لیکن کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ وہ باہر آئی، دیکھا مورے ماسی سے صفائی کروا رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر کھل کر مسکرائیں۔ ابھی سے تیار ہو گئی، اچھا کیا، آخر نئی نویلی دلہن کو ایسا ہی لگنا چاہیے۔ وہ جھینپ گئی۔ مورے، میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ تم اپنا فون لائی تھی؟ وہ اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں مورے، یہ تو دین کا فون ہے، وہ ایک دم کہہ کر لب دبا گئی تھی۔ مورے کے سامنے دین بولنا اسے عجیب لگا۔ مورے مسکرا پڑی۔ وہ سمجھ گئی اس کی جھجک اور اس کے پاس آئیں اور اس کا گال تھپ تھپا کر بولی، خوش رہا کرو۔ گھر کے نمبر پر ڈائل کیا بیٹی؟ گھر کا نمبر کہہ رہے ہیں بند ہو گیا ہے۔ باقی کی تو سمجھ سکتی ہوں، مگر نوری کیوں نہیں اٹھا رہی؟ پتہ نہیں، عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ارے چندا، فکر کیوں کرتی ہو سکتا ہے تمہارے امی ابو نے تمہاری وجہ سے نمبر نہ تبدیل کر لیے ہوں۔ میری وجہ سے؟ ان کے کہنے پر وہ حیرت میں مبتلا ہوئی۔ جانو، لوگ فون کرنے لگ جاتے ہیں چسکے کے لیے، مصنوعی ہمدردی بانٹنے کے چکر میں، گرم گرم خبر سنتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں۔ یہی تو ان کی زندگی میں تفریح ہے۔ ان کے کہنے پر اس نے تائیدی انداز میں اپنا سر ہلایا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، واقعی امی ابا میری وجہ سے سائٹ پہ ہو گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں اور صلاح الدین جائیں گے نا ان سب کے پاس، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ پر امید لہجے میں کہنے لگی اور پھر مسکرا پڑی۔ دین نے واقعی صحیح کہا تھا، وہ بہت بھولی ہے مگر ہے بے حد صاف دل کی۔ ہاں میری جان، چلو کھانے کو دیکھو، میں تمہیں دین کی پسند بتاتی ہوں۔ وہ اس کو اپنے ساتھ کچن کی طرف لے گئیں۔ وہ رات کے 12 بجے بالآخر پہنچ گیا تھا۔ اس نے ہارن بجایا۔ کئی بار بجانے سے بھی نوری کی نیند میں خلل نہیں پڑا کیونکہ اس کی نیند گہری ہو چکی تھی۔ دروازہ پورے 10 منٹ بعد کھولا گیا۔ دیکھا تو گل شیر خان نے دروازہ کھولا، جو گھر کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اسامہ اپنی کار بہت بڑی پارکنگ ایریا کی طرف لے کر جانے کے بجائے سامنے بڑے بڑے پلر کے قریب لے کر گیا اور گاڑی روک دی۔ اٹھو، اس نے مڑتے ہوئے خاصی اونچی آواز میں صبح سے کہا، مگر صبح نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ میں نے کچھ کہا ہے، اٹھو۔ اف، گلشیر بھاگتے ہوئے آیا، دروازہ کھولا۔ سلام اسامہ لالا، معاف کرنا ہم لیٹ ہو گیا تھا، وہ اپنے دیر سے آنے پر شرمندہ تھا۔ کوئی بات نہیں، کمرے وغیرہ تو کھلوا دیے تھے، اس نے مڑ کر اترتے ہوئے کہا۔ گلشیر نے دروازہ بند کیا۔ لالا کمرہ کیا، ہم نے پورا گھر کھول دیا ہے، آپ بے فکر رہو۔ ٹھیک ہے، تم سامان نکالو، میں جا رہا ہوں۔ صاحب کھانا کھائے گا آپ؟ لگا دوں۔ گلشیر کو یاد آیا تو مڑ کر بولا۔ اسامہ کو یاد پڑا، آج واقعی اس نے ایک لقمہ بھی صبح سے اپنے اندر نہیں اتارا تھا۔ نہیں، رہنے دو، بس ایک کافی بنا کر میرے کمرے میں لا دو۔ اس نے نور کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ اٹھو، بات سنو، پہنچ چکے ہیں ہم۔ مگر وہ اتنی گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اسامہ اسے دیکھتا رہا، پھر جھڑنے لگا۔ وہ سونے دو، بڑبڑا کر وہ پھر نیند کی وادی میں چلی گئی۔ توبہ، اسے اٹھایا تو اس وقت بھی میرا سر کھائے گی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے بازو میں اسے اٹھایا اور دروازہ بند کر کے اندر کی طرف بڑھا۔ لاؤنج میں کافی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک تو یہ لائٹ آن کیوں نہیں کرتا؟ وہ غصے سے کہتے ہوئے اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور اپنے کمرے کے بجائے اسے ساتھ والا کمرہ جو کہ ارباز کا تھا اس میں لے گیا۔ اندھیرے میں وہ لائٹ آن کیے بغیر اسے بستر پر لٹا چکا تھا اور اس پر بنا کمبل ڈالے واپس مڑنے لگا کہ ٹھہر گیا۔ اس نے لائٹ آن کی اور مڑتے ہی کمبل اس پر ڈالنے لگا۔ وہ اسے دیکھتا گیا، پھر گہرا سانس لے کر مڑ گیا۔ وہ اب تایا کی اتنی بے عزتی کرنے کے بعد گہرا سانس لیتے ہوئے تھکے ہوئے انداز میں بستر کے قریب
बैठी थी। तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए खान। मुझे तो तुम्हें खान भी नहीं कहना चाहिए। इस ज़माने में भी यही तौर तरीक़े अपनाए हुए हैं तुम लोगों ने। जानवर भी तुम लोगों से हज़ार दर्जा बेहतर है। वो खामोश थे। बोलते क्यों नहीं हो? ज़ुबान क्यों बंद हो गई? मेरे सामने भी अकड़ दिखाओ। आखिर औरत हूँ। तुम मर्द औरतों के सामने बहादुरी दिखाते हो और ख़ुद को शेर समझते हो। नाम शेर है तुम्हारा, मगर हरकतें गीदड़ों जैसी। इस घर में सिर्फ एक ही मर्द है, सलाहुद्दीन, वरना मेरे से इसने भी जूती खानी थी। खानम, बात हादी की थी, ऐसे कैसे चुप हो जाते? ताया मिनमिनाए। इतनी तजलील पर इनका चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम तो अपना मुंह बंद रखो, वरना ये जूती पड़ेगी। ये मत समझना मैं किसी का लिहाज करूँगी। हादी की मौत ऐसी लिखी थी जो कि हम में से कोई नहीं रोक सकता था। और इस लड़की के भाई ने गोली थोड़ी मारी थी, एक्सीडेंट हुआ था, जानबूझ के थोड़ी किया। मगर नहीं, जाहिल इकट्ठे हुए हैं, हवेली से बाहर फेंकने का दिल करता है। इनका जलाल काबिल दीद था। अब जाओ यहाँ से, मेरी नमाज भी गुजर रही है। तुम सबको सीधा करती हूँ। मैं पहले तो सोच रही थी सिर्फ हफ्ते में सब कुछ देख कर वापस चली जाऊँगी, मगर यहाँ तो निज़ाम ही उलट गया। अब कम से कम तुम सब जब तक सीधे नहीं हो जाते, मैंने यहाँ से एक कदम नहीं हिलना। और मेरे ख़िलाफ़ किसी ने भी कोई साजिश की तो अपने अंजाम खुद ही सोच ले। वो सख्त निगाहों से देखती नमाज शुरू कर चुकी थी। ताया ने गुस्से से अपने बाप को देखा, जो कि इनसे डरते थे। आगा जान ने सर उठा कर इसे देखा तो इसे जाने को कहा। वो पहले देखते रहे, फिर सर को खम देते हुए मुड़ पड़े, जबकि वो हैं अपनी बड़ी बहन की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। वो अगर ऐसे बदतमीज़ी दिखाएंगे तो ये जितनी थोड़ी बहुत सल्तनत है, इससे भी हाथ धोकर बैठ जाएंगे।